اسرائیل نے فلسطین میں قیامت برپا کر دی۔ غزہ میں ظلم کی انتہا، ہسپتال حملے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی۔ ہسپتال حملے کے بعد لوگ ابھی بھی مرنے والوں کے اعضاء اکٹھے کر رہے ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 3450 فلسطینی شہید جبکہ 13,000 سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ شہیدوں میں 1000 سے زائد خواتین اور 940 بچے بھی شامل ہیں۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت جاری، غزہ کی فضا میں ہر طرف بارود کی بو پھیل گئی، سانس لینا بھی محال ہو گیا۔ غزہ میں زندگی کے آثار ختم ہونے لگے، عمارتیں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی، ہر طرف چیخو پکار، بجلی، پانی، گیس سمیت تمام ضروریات زندگی کی چیزیں ناپید۔ فلسطینیوں کے لیے غزہ میدان جنگ بن گیا، کوئی جگہ بھی محفوظ نہ رہی۔ صہیونی فورسز کی بمباری نے لمحوں میں فلسطینیوں پر قیامت ڈھا دی۔ غزہ کے آل اہلی ہسپتال پر بمباری سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی۔ فضائی حملے سے ہسپتال کی عمارت زمین بوس ہو گئی، امدادی کارکن ملبے سے لاشیں نکالنے میں مصروف۔ شہید ہونے والوں میں مریضوں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز اور نرسنگ سٹاف بھی شامل۔ غزہ پر اسرائیلی فضائیہ کی بمباری میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 3500 تک پہنچ گئی، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کے حملوں میں اس کے 1400 سے زائد شہری ہلاک ہوئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ پر بمباری کے بعد وہاں سے تقریباً 10 لاکھ فلسطینیوں نے نقل مکانی کی ہے، جنہیں فوری مدد کی ضرورت ہے۔ فلسطین پر OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے غیر معمولی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اسرائیلی قابض افواج کی وحشیانہ جارحیت، غزہ پر مسلط کردہ محاصرہ فوری ختم کرنے کا مطالبہ، غزہ میں اسرائیل کی جانب سے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر کے شہریوں کے خلاف جارحیت کی شدید مذمت کی گئی۔ OIC نے غزہ کی آبادی کو بے گھر کرنے کا مطالبات کو واضح طور پر مسترد کر دیا۔ فلسطین پر OIC کی ایگزیکٹو کمیٹی کے غیر معمولی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اسرائیلی قابض افواج کی وحشیانہ جارحیت، غزہ پر مسلط کردہ محاصرہ فوری ختم کرنے کا مطالبہ، غزہ میں اسرائیل کی جانب سے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر کے شہریوں کے خلاف جارحیت کی شدید مذمت کی گئی۔ OIC نے غزہ کی آبادی کو بے گھر کرنے کے مطالبات کو واضح طور پر مسترد کر دیا۔ صہیونی فورسز کا غزہ کے اہل اہلی ہسپتال پر فضائی حملہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ امریکہ، اسپین، اٹلی، ایران، ترکی، لبنان سمیت دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں ریلیاں اور مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ ہسپتال پر حملے کی شدید مذمت کی گئی۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ غزہ کے ہسپتال پر صہیونی فورسز کا حملہ، امریکہ، اسپین، اٹلی، ایران، تیونس، ترکی، لبنان اور فلپائن سمیت دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں ریلیاں اور مظاہرے، دنیا بھر میں فضا فری فلسطین کے نعروں سے گونج اٹھی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی رہائش گاہ وائٹ ہاؤس کے باہر عوام کا زبردست احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین کی غزہ کے ہسپتال میں ہونے والے حملے کی شدید مذمت۔ دوسری جانب نیو یارک میں بھی بڑی تعداد میں عوام فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی میں سڑکوں پر نکل آئے، اسرائیل کے خلاف شدید نعرے بازی۔ میں ہونے والے ہسپتال حملے کے خلاف یورپ کے مختلف ممالک میں بھی مظاہرے۔ اسپین کے دارالحکومت میں بڑی تعداد میں عوام ہاتھوں میں فلسطینی پرچم تھامے سڑکوں پر نکل آئے۔ اٹلی میں بھی زبردست مظاہرہ، میلان میں سینکڑوں افراد کی فلسطینیوں کے حق میں ریلی، شرکا کی اسرائیل کے خلاف نعرے بازی، فضا فری فلسطین کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ترکیہ کے دارالحکومت استنبول، ایرانی دارالحکومت تہران، لبنان کے دارالحکومت بیروت، فلپائن کے دارالحکومت اور ٹیونس میں بھی ہزاروں افراد کا مظاہرہ، بڑی تعداد میں عوام ہاتھوں میں فلسطینی پرچم تھامے سڑکوں پر نکل آئے، مظاہرین کی فلسطین کے حق میں نعرے بازی، ہسپتال پر ہونے والے حملے کی شدید مذمت، مظاہرین کا اسرائیل سے فلسطین میں حملہ بند کرنے کا مطالبہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین، جمہوریت اور انتخابات کو ایک شخصی واپسی کے لیے روکا گیا۔ ریاستی انتظامات کے تحت امید ہے استقبال بھی بڑا ہوگا۔ امید ہے الیکشن کمیشن جلد الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے گی۔ الیکشن میں تاخیر ووٹ کی عزت نہیں، بے عزتی ہے۔ 90 دن سے زائد کی کڑوی گولی تب کھا سکتے ہیں جب الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دے۔ پاکستان کو لندن سے نہیں چلایا جا سکتا، ہر کسی کو ملک میں سوال کا جواب دینا ہوگا۔ ملک بھر میں عوامی رابطہ مہم شروع کر رہے ہیں جس میں الیکشن کی تاریخ کے اعلان کا مطالبہ کریں گے۔ وہ بلاول ہاؤس کراچی میں سانحہ کارساز کے شہداء کی یاد میں منعقدہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کی آئین کو
پاکستان کی الیکشنز کو روکے گئے ہیں ایک شخص کی واپسی کے لیے۔ امید ہے کہ ریاست کے پورے زور دینے کے بعد استقبال بھی بڑا ہوگا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمیں الیکشن ڈیٹ کا اعلان اور الیکشن سکیڈول کا اعلان جلد از جلد دلوائے گا۔ الیکشن کا بار بار تاخیر ووٹ کی عزت نہیں، ووٹ کی بےعزتی۔ پاکستان کو لندن سے نہیں چلایا جا سکتا ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کڑوی گولی کھانی ہے مجبوراً کہ الیکشنز 90 دن سے آگے ہوں گے، تو امید ہے کہ تمام جمہوری جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی کہ کم از کم اس مطالبہ کے ساتھ دیں گے، اس بات پہ ساتھ دیں گے کہ الیکشن کمیشن فوراً الیکشنز کا اعلان کرے، فوراً الیکشن ڈیٹ کو، فوراً الیکشن سکیڈول کو۔ آج کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی ملک بھر میں اپنا عوامی رابطہ مہم شروع کرے گی اور ہمارا ایک ہی مطالبہ ہوگا کہ الیکشن کرو، ڈیٹ دو، سکیڈول دو، عوام کو اپنا ووٹ استعمال کرنے دو۔ سابق وزیراعظم نواز شریف نے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ ہائی کورٹ نے درخواستوں پر نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں حفاظتی ضمانت کی درخواستوں پر بڑی پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کو نوٹس جاری کر دیا، 24 گھنٹے میں جواب طلب۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سابق وزیر اعظم کی حفاظتی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ وکیل امجد پرویز نے موقف اپنایا کہ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ مختلف کیسز میں عدالت ملزمان کو سرنڈر کرنے کے لیے حفاظتی ضمانت دے چکی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور آسما عالمگیر کے کیسز میں بھی عدالت نے ملزمان کو حفاظتی ضمانتیں دیں۔ استدعا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھی انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے حفاظتی ضمانت دی جائے۔ چیف جسٹس کے استفسار پر نیب پروسیکیوٹر نے روسٹم پر آ کر بیان دیا کہ عدالت حفاظتی ضمانت کی درخواست منظور کرتی ہے تو نیب کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے نیب پروسیکیوٹر پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ نیب کو حفاظتی ضمانت دینے پر کوئی اعتراض نہیں، کل کو آپ کہیں گے کہ فیصلہ ہی کل عدم قرار دے دیں، پھر آپ چیئرمین نیب سے پوچھ لیں کہ آج ہی اپیلوں پر بھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ جب اپیل فکس ہوگی تو اس وقت ہدایات لے کر دلائل دیں گے۔ چیئرمین نیب ابھی بیرون ملک ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو اقتدار سے نکالنے اور دھکیلے جانے کے بعد ملک کو بحرانوں کا شکار کیا گیا۔ نواز شریف کو سازش کر کے اقتدار سے نکالا گیا۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف کی قیادت میں ملک کو دوبارہ ترقی کے ٹریک پر چڑھائیں گے۔ مزید بھی کہا کہ ہمارے مخالفین احبام میں ڈالتے ہیں کہ کیسے ہوگا ویسے ہوگا جیسے نواز شریف نے پہلے کیا تھا۔ مزید کہا کہ 12 اکتوبر 1999 نہ آتا تو آج پاکستان ترقی یافتہ ملک ہوتا۔ وہ ملتان میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ عام آدمی جو ہے اس کی زندگی مشکل نہیں ناممکن ہو چکی ہے۔ اس ملک کو یہاں سے نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا؟ اس ملک کو یہاں سے نکالنے کے لیے میاں نواز شریف جو ہے وہ اپنی جماعت کے ساتھ قوم کے سامنے جو ہے وہ اپنا پروگرام رکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم اس عزم کے اظہار کے لیے مینار پاکستان پہ 21 اکتوبر کو اکٹھا ہو رہے ہیں کہ ہم ملک کو اس بحران سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اس ملک کو اس بحران سے نکالنے کے علاوہ اگر کوئی اور کسی کے پاس حل ہے تو وہ حل بتائے۔ اگر کسی کے پاس ہمارے مخالف ہم سے بہتر ہم سے اچھا موقف ہے تو وہ لے کے آئے نا سامنے۔ پاکستان نے ابابیل ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ سسٹم کی آزمائشی پرواز کا مقصد مختلف ڈیزائنز، تکنیکی پیرامیٹرز اور ہتھیاروں کے نظام کے مختلف ذیلی نظاموں کی کارکردگی کا جائزہ لینا تھا۔ اسلام آباد سے خصوصی رپورٹ دیکھیے۔
پاکستان کا ابابیل ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ میزائل سسٹم کا مقصد خطے میں طاقت کا توازن مستحکم کرنا، ملکی دفاع یقینی بنانا ہے۔ ISPR کے مطابق تجربے میں مختلف ڈیزائن، تکنیکی پیرامیٹرز اور کارکردگی کا مشاہدہ کیا گیا۔ ویپن سسٹم کے مختلف ذیلی پہلوؤں کو بھی جانچا گیا۔ میزائل سسٹم دفاعی اور اسٹریٹجک صلاحیت کا اہم عنصر ہے۔ تجربے کا مقصد کم از کم دفاعی صلاحیت کے پہلوؤں کو اعادہ کرنا تھا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر دیگر اعلیٰ فوجی حکام، سائنسدان اور انجینئرز بھی موجود تھے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی، جبکہ صدر عارف علوی، وزیر اعظم اور عسکری قیادت کی جانب سے بھی ویپن سسٹم کے کامیاب تجربے پر مبارکباد دی گئی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی دورہ چین کے دوران چینی ہم منصب قازقستان کے صدر کے ساتھ اہم ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور چین کے مابین ML1 سمیت مختلف معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ انوار الحق کاکڑ نے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ سے بھی ملاقات کی اور نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت کی۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دورہ چین۔ نگران وزیر اعظم کی چینی وزیر اعظم، قازقستان کے صدر اور پاپوا نیو گینی کے وزیر اعظم سے ملاقاتیں۔ وزیر اعظم کی سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ سے ملاقات میں فلسطینیوں پر اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوتریس سے ملاقات میں عالمی و علاقائی امور پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے اسرائیل کی جانب سے غزہ اسپتال پر حملے کو انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزی قرار دیا اور نہتے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے جنگی جرائم روکنے کے لیے اقوام متحدہ اور عالمی قوتوں سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ نگران وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کے اراکین کے ہمراہ چینی ہم منصب لی جیانگ سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے سی پیک کے تناظر میں تعاون اور معاشی روابط کو مزید فروغ دینے پر بات چیت کی۔ وزیر اعظم نے چینی قیادت کو تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم کے شاندار انعقاد پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے قازقستان کے صدر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دو طرفہ تجارت اور توانائی کے شعبے میں تعاون کے فروغ پر بات چیت کی گئی۔ نگران وزیر اعظم سے پاپوا نیو گینی کے وزیر اعظم جیمز ماراپے نے بھی ملاقات کی۔ پاک چین وزرائے اعظم نے دونوں ممالک کے مابین مختلف شعبوں میں MOUs اور دستخط کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ تقریب میں ML1 کنٹینیوٹی، فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ، میڈیا ایکسچینج کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ تقریب میں خلائی تعاون، معدنی ترقی، صنعتی تعاون، موسمیاتی تبدیلی اور ویکسین کی تیاری کے معاہدوں پر بھی دستخط کیے گئے۔ ایک اور تقریب میں پاکستان اور چینی کمپنی کے درمیان پیٹرولیم کی صنعت میں $1.5 ارب کی سرمایہ کاری کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ یونائیٹڈ انرجی گروپ اور پاکستان ریفائنری لمیٹڈ کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ ریفائنری سے حاصل ہونے والا پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل مہنگی درآمدی ایندھن کا متبادل ہوگا۔ ریفائنری کے پیٹرول کی پیداواری استعداد 2.5 لاکھ میٹرک ٹن سے بڑھ کر 16 لاکھ میٹرک ٹن، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی پیداوار 6 لاکھ میٹرک ٹن سے بڑھ کر 20 لاکھ میٹرک ٹن ہو جائے گی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کہتے ہیں کہ انتخابات کے غیر جانبدارانہ اور پرامن انعقاد کے لیے تمام تر وسائل بروکار لائے جائیں گے۔ صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد ہم سب کی اہم ذمہ داری ہے۔ آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخاب ہی بہتر جمہوریت کا ضامن ہے۔ کوئٹہ میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت عام انتخابات کے متعلق اجلاس منعقد ہوا۔ ممبرز الیکشن کمیشن سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید خان، صوبائی الیکشن کمیشنر بلوچستان شریف اللہ، چیف سیکرٹری بلوچستان سمیت دیگر افسران اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ صاف شفاف انتخابات کا انعقاد ہم سب کی اہم ذمہ داری ہے۔ نگران حکومت اور الیکشن کمیشن ایک ٹیم کی طرح کام کریں۔ انتخابات کے عمل میں کوتاہی کرنے والے اہلکاروں اور عملے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن ہر طرح سے عبوری صوبائی حکومت کو مدد فراہم کرے گا۔ صوبائی الیکشن کمشنر بلوچستان شریف اللہ نے عام انتخابات کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بلوچستان میں 52,84,594 رجسٹرڈ ووٹر حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ بلوچستان میں قومی اسمبلی کے 16 اور صوبائی اسمبلی کے 51 نشستوں پر انتخابات ہوں گے۔ بلوچستان میں 5,67,000 پولنگ اسٹیشنز بنائے جائیں گے، جس میں سے 2,038 انتہائی حساس اور 2,068 حساس پولنگ اسٹیشنز قرار دیے گئے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے صوبائی الیکشن کمشنر کو صوبے کے تمام پولنگ اسٹیشنز کا فوری طور پر دورہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ IG پولیس عبدالخالق شیخ نے کہا کہ انتخابات کے حوالے سے بلوچستان پولیس کی جانب سے سیکیورٹی پلان تیار کیا گیا ہے۔ کوئک ریسپانس فورس کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں الرٹ ہوگی۔ وفاقی حکومت نے نیب ترامیم کیس فیصلے کے خلاف اپیل میں تفصیلی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع کروا دی۔
درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے. وفاقی حکومت کو اپنا موقف پیش کرنے کی بجائے صرف عدالتی سوالات کے جوابات دینے چاہیے. اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے. نیب ترامیم کیس کے فیصلے کے خلاف اپیل. وفاقی حکومت نے تفصیلی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع کروا دی. نیب ترامیم پر فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا. وفاقی حکومت نے وزارت قانون کے ذریعے وکیل مخدوم علی خان کی وساطت سے نیب ترامیم کے خلاف اپیل میں تفصیلی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع کروائی. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے. درخواست گزار کو 6 ماہ میں 22 سماعتوں پر موقف پیش کرنے اور جواب دینے کی اجازت دی گئی. دوران سماعت وفاقی حکومت کو اپنا موقف پیش کرنے کی بجائے صرف عدالتی سوالات کے جواب دینے تک محدود کیا گیا. درخواست گزار چیئرمین پی ٹی آئی کو گزارشات جمع کروانے کے لیے 3 ماہ جبکہ وفاقی حکومت کو 3 ہفتے کا ٹائم بھی نہیں دیا گیا. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کرانے کا حکم دے دیا ہے. عدالت نے ہدایت کی ہے کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اپنی نگرانی میں چیئرمین پی ٹی آئی کے بچوں سے ٹیلی فون پر بات کروائیں. یہ رپورٹ دیکھیے. خصوصی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ٹیلی فونک گفتگو کی اجازت دے دی. سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو اپنی نگرانی میں بات کروانے کی ہدایت. علیمہ خان بھی چیئرمین پی ٹی آئی کو ورزش کے لیے سائیکل دلوانے عدالت پہنچ گئی. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات نے درخواست پر سماعت کی. وکیل شیراز احمد رانجھا علیمہ خان عدالت میں پیش ہوئے. جج نے ریمارکس دیے کہ SOPs آ گئے ہیں جن کے مطابق ملزم کو بات کرنے کی اجازت نہیں. میں پھر بھی جیل مینول کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو کے معاملے کو دیکھ لیتا ہوں. وکیل شیراز رانجھا نے موقف اپنایا کہ جیل مینول میں اجازت نہیں لیکن فیڈرل شریعت کورٹ نے اس حوالے سے فیصلہ جاری کیا ہے. ہفتے کے روز تمام قیدیوں کی ٹیلی فونک گفتگو کروائی جاتی ہے. جج ابو الحسنات نے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ہدایت جاری کرتا ہوں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بیٹوں سے بات کرنے کی اجازت دی جائے. علیمہ خان نے عدالت سے چیئرمین پی ٹی آئی کو سائیکل مہیا کرنے کی استدعا کی. کہا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو گھر سے سائیکل فراہم کر دی جائے. عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اہم شخصیت ہے. سائیکل پہنچاتے ہوئے رستے میں کچھ ہو جائے تو کون ذمہ دار ہوگا. میں نے جیل میں جا کر دیوار توڑوا دی. کون جج ایسے کرتا ہے. علیمہ خان کے بار بار اصرار پر عدالت نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو سوئمنگ پول کے علاوہ باقی سب کچھ مہیا کر دیں گے.